الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ خوش قسمتی سے پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جن کی 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ نوجوان وہ ہیں جو صلاحیتوں سے بھرپور ہیں، جن کے عزائم بلند ہیں، جو مایوس نہیں ہیں اور جن کو اپنے ملک سے محبت ہے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ اور جب قوم کے جوان بلند حوصلہ قوم کی خدمت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جنون رکھتے ہوں تو وہ قوم ترقی کی منازل طے کر کے اعلیٰ اقدار کے منصب پر فائز ہوتی ہے۔ اور اگر قوم کے نوجوانوں میں مایوسی پائی جاتی ہو تو اس قوم کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج پاکستان کے نوجوان کو آگے بڑھنے اور ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے سہولیات سے زیادہ مسائل دشواریوں کا سامنا ہے۔ حکومتیں کی بنیادیں ڈالنے میں جس طبقے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بدقسمتی سے حکومتوں کے قیام کے بعد انہیں پوچھا تک نہیں جاتا۔ نوجوانوں کے مسائل حل کیے بغیر ملک میں نہ تو ترقی ممکن ہو سکتی ہے، نہ ہی بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ نوجوانوں کو حصول علم کے ساتھ ساتھ بہتر اخلاقی تربیت کے حصول میں بھی دشواریوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان منفی سرگرمیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ جبکہ ہماری جامعات، کالجز ڈگریاں تقسیم کرنے والی مشینیں بن گئے ہیں، جبکہ تعلیم کا مقصد صرف ڈگری نہیں، تعلیم کا حقیقی مقصد نوجوانوں کا مستقبل سنوارنا ہوتا ہے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد جب نوجوانوں کو اپنے علم و فن کے مطابق ملازمتیں دستیاب نہیں ہوتی تو بے روزگاری کی یہ صورتحال پیچیدہ شکل اختیار کر لیتی ہے اور نوجوانوں میں سماجی عدم تحفظ، لاقانونیت، بے-روی اور منشیات کے استعمال جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس صورتحال کے باعث غریب گھرانوں کے اکثر والدین غربت کی وجہ سے بچوں کو اسکول بھیجنے کی بجائے محنت مزدوری پر لگا دیتے ہیں، جس سے نوجوان خاندانی کفالت کے قابل تو ہو جاتا ہے مگر حصول علم کے بغیر اس میں معاشرے کی اچھائی برائی کو سمجھنے، اولاد فہمی کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اور اس طرح اس کی صلاحیتیں قدرے جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ حصول علم کے علاوہ نوجوانوں کی بلند معیار زندگی اور ان کی بہترین اخلاقی تربیت میں اس دور جدید کا میڈیا اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے، مگر نوجوانوں میں قومی سوچ پروان چڑھانے میں ہمارے میڈیا کا رول خاصا کم رہا ہے۔ ہمارے زیادہ تر ٹی وی ڈرامے معاشرے کی اخلاقی تربیت کی بجائے ریٹنگ کی دوڑ میں شریک نظر آتے ہیں۔ اگر میڈیا ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کرے تو ملک کے نوجوانوں میں نئی سوچ، نیا جذبہ، نئی امنگ پروان چڑھ سکتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ مگر اس عقابی روح کی بیداری کے اسباب کی طرف توجہ دینا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ نوجوان تعلیم سے کوسوں دور ہوں، انہیں معاش کے ذرائع، مفید سماجی مصروفیات تک رسائی ممکن نہ ہو تو ان معاشرے میں نوجوانوں کو عقابی روح کی بیداری عنقا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اپنے ملک معاشرے کی ترقی، استحکام اور امن کے قیام کے لیے اپنے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر خاصا توجہ دیتی ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر نوجوان درست ڈگر سے ہٹ جائیں تو معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے کئی دیگر حساس معاملات کی طرح نوجوانوں کے مسائل کے حل کے لیے بھی واضح منصوبہ بندی کی بھی ہمیشہ سے کمی رہی ہے۔ حکومتی ادارے اور دیگر پرائیویٹ اداروں کی طرح آج ہماری مذہبی فکر نے افراد سازی کی سنجیدہ محنت کو چھوڑ کر محض ہجوم سازی اور نعرہ سازی کو دین کی خدمت سمجھ لی ہے۔ مذہبی قیادتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہر دوسری گلی میں مذہبی سیاسی جماعت کا دفتر موجود ہے، ہر تیسری گلی میں کوئی مذہبی ادارہ، اس کا بااختیار محتمم موجود ہے۔ مگر قیادت کی کثرت نے قیادت کا بحران پیدا کر دیا ہے۔ دین کے فہم میں ہر دوسرا شخص خود کو مجتہد سمجھتا ہے، بڑوں کی رائے تجربے پر اعتماد ختم ہو چکا ہے، ہر نوخیز کو یقین ہے کہ اس کا فہم دوسروں سے بہتر ہے، ہر دوسرا فرد مذہب کے نام پر یوٹیوب چینل بنا کر مبلغ بنا بیٹھا ہے،
ہر تیسرا فرد فیس بک پر تشریح دین کے منصب پر فائز ہے۔ ہر چوتھا فرد واٹس ایپ گروپ بنا کر مفتی کے سابقے کے ساتھ فتوے جاری کر رہا ہے۔ اس پر متضاد کے ان سب رویوں کے لیے جو سنجیدہ علمی محنت، تدبر، گہرا مطالعہ، فکری تربیت درکار ہے، وہ ان میں سے بیشتر میں ناپید ہے۔ سطحیت، بھونڈی خود نمائی، خود ستائی، بے معنی لفاظی اور بے ذائقہ بیان بازی عام ہے۔ ہمارے ہاں اسلامی نظام کے قیام کے نعرے بڑے جوش سے لگائے جاتی ہیں، لیکن یہ جاننے لوگوں کو بتانے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ اسلامی نظام ہے کیا، موجودہ زمانے میں اس کے قیام کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے کس قسم کے افراد درکار ہیں، وہ کس طرح تیار کی جا سکتی ہیں۔ اور یہ سادہ اور عام فہم بات ہے کہ ادارہ سازی اور افراد سازی کے بغیر کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، لیکن یہ شعور ہمارے ہاں ناپید ہے۔ ہمیں عالمی سیاست کا ادراک ہے، نہ ملکی سماجی ڈھانچے کا علم۔ دور جدید کے انسان کی نفسیات سے واقفیت ہے، نہ مخاطب کی ذہنی حالت، لہجے، رویے، ضروریات کا فہم۔ بس ہمارے پاس جو ایک سادہ پیغام ہے، ہم نے بعض صورتوں سے مخاطب کے دماغ میں ٹھونسنا ہے، اس سے اپنے فرقے اور مسلک کے دائرے میں گھسیٹنا ہے۔ اس کا واحد طریقہ جوشیلی خطابت، نعرہ بازی ہے۔ ہماری دینی لغت میں سنو، سمجھو، غور کرو، تحقیق کرو، تدبر کرو، حکمت سے بات کرو جیسے الفاظ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ محنت، مطالعہ، کتاب خانے کا ذوق مفقود ہو گیا ہے۔ جدید علوم فنون سے اشنائی کا شوق ہے، نہ ان کی اہمیت کا ادراک۔ محنت اور مطالعہ کی بجائے سطحیت ہے، غور و فکر اور تدبر کی بجائے نعرے اور چند یاد کردہ عبارتیں ہیں۔ سنجیدگی کی بجائے ہیجان ہے، ٹھہراؤ کی بجائے اضطراب ہے، سننے کی بجائے بولنے کا جنون ہے، سوچنے کی بجائے مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ اس پر متضاد کے اس سطحیت، ہیجان خیزی، جذباتیت پر ضد اور اصرار بھی کہ یہی اصل حقیقتیں ہیں۔ ایک سنجیدہ سماج اور باشعور قیادت کی اصل ترجیح افراد سازی ہوتی ہے۔ ایسے افراد جو دین کا فہم رکھتے ہوں، جو فقیہ بھی ہوں، مجاہد بھی ہوں، معلم بھی ہوں، جنہیں دنیا کے ادراک ہو اور آخرت کا شعور بھی، جو مخاطب کی نفسیات کا فہم رکھتے ہوں، جنہیں عالمی سیاست، مقامی حالات و واقعات کی خبر ہو، جو جدید و قدیم کے ماہر ہوں، جو جذبات اور سطحیت کے بجائے حکمت اور بصیرت کے ساتھ معاشرتی تبدیلی کا سفر طے کریں، جو نعرہ سازی اور ہجوم سازی کی بجائے ادارہ سازی، افراد سازی پر مستقل مزاجی کی ساتھ محنت کریں، جنہیں یہ ادراک ہو کہ رجال کار کی تیاری دنوں یا مہینوں کا کام نہیں بلکہ سالوں، دہائیوں کا کام ہے، اور اس کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی، مضبوط ادارہ سازی، فکری تربیت کے 20 مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تندرست باشعور قوم بننے کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کی درست سمت میں رہنمائی کرنا ہوگی، اور اس کے لیے حکومتی اداروں، والدین، اساتذہ، سول سوسائٹی کے اداروں کے ساتھ ساتھ تمام مکاتب فکر کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، تاکہ ہمارا آج کا نوجوان باعمل اور باشعور شہری بن کر اپنی خدمات بھرپور انداز میں پیش کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔